بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بوڑھے ہونے پر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں گے، لیکن افسوس وہ اس عمر تک پہنچ نہ پائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں اور اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر وہ پہچان بندہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ گھر تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، وہ آواز سوئی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رب جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کرے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ سب رشتے ایک نہ ایک دن رنگ بدل جاتے ہیں، سوائے ماں کے وہ ہمیشہ ویسی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ سب کو خوش رکھنا منافق شخص کا کام ہے۔ جو لوگ با ضمیر اور با اصول ہوتے ہیں ان سے اکثر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مہمان کو رخصت کرنا ہو تو اسے گھر کے دروازے تک چھوڑ آؤ۔ قبول کرنے سے پہلے جتنی چاہو تحقیق کر لو، لیکن جب قبول کر لو تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ جو اپنے راز کو سینے میں رکھتا ہے وہ خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کے راز بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت کی اعلیٰ مثال تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم کھانے والے 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ بہترین دن دیکھنے کے لیے بدترین دنوں سے جھگڑنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو عزت، پھر عزت اور ہر مرتبہ عزت۔ مناسب خاندانوں میں شادی کرو۔ خاندانوں کی خصوصیات بچے میں داخل ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کے صبر کا امتحان مت لینا، میں نے ایسا کرنے والوں کو پچھتاتے دیکھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس وقت دشمن سے ضرور بچنا جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ دکھ کی گھڑی اور خوشی کا ٹائم دونوں گزر ہی جاتے ہیں، لیکن جہاں تمہیں دھوکہ دیا گیا ہو، تمہارا استعمال کیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزما ہوتے ہیں اصل میں وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھو وہ اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے ادنا کے سامنے کیسے پیش آتا ہے۔ دوسروں سے ہونے والے گناہ اور اپنے ہاتھ سے کی جانے والی نیکی کا ذکر کسی سے نہیں کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ انسان ہجرت بہت مجبور ہو کر کرتا ہے، چاہے اپنے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔
جیت جانے کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بننا، کیونکہ ضرورت تو کہیں سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر انہیں اپنی جان کا روگ نہ بنائیں۔ ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ دنیا میں تنقید کرنے والے تو پہلے ہی بہت ہیں، تم حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔